السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے۔ آپ کے پاس آپ کی سواری، آپ کا خچر تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے سفر میں کہ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف نماز کے لیے جانے لگے تو آپ نے سوچا کہ میرا خچر، میری سواری، یہ کس کے حوالے کروں؟ اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کون نگہبانی کرے گا؟ جب مسجد کے قریب جب تشریف لے گئے، دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے کہا کہ یہ میری سواری، یہ خچر ہے، اس کی حفاظت کرو، میں مسجد سے نماز پڑھ کے ابھی آ رہا ہوں۔ چنانچہ سواری کو اس شخص کے حوالے کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، اور جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، مسجد سے باہر آنے لگے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب میں دیکھا کہ میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب دل میں یہ سوچ لیا کہ یہ 2 درہم میں اس شخص کو دے دوں گا جو میری سواری کی نگہبانی کر رہا ہے، جو میری سواری کی حفاظت کر رہا ہے، اس کو یہ 2 درہم دے دوں گا۔ چنانچہ یہی نیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی اور مسجد سے باہر تشریف لائے۔ اور مسجد سے باہر جب تشریف لائے تو دیکھا، حیران رہ گئے کہ وہ شخص جس کو خچر سواری حوالے کی تھی نگہبانی کے لیے، وہ شخص بھی غائب ہے، اور خچر کی جو لگام ہے، جو رسی ہے، وہ بھی غائب ہے، خچر ایسے ہی کھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر لگام کے سواری پر سوار ہو گئے اور گھر تشریف لائے۔ گھر میں آ کر اپنے غلام سے کہا کہ یہ 2 درہم لے جاؤ اور 2 درہم کی جا کر رسی لگام خرید کر لے آؤ۔ چنانچہ جب وہ لگام خریدنے کے لیے غلام مارکیٹ میں گیا، بازار میں گیا، غلام نے دیکھا کہ وہی لگام جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کی تھی، وہی لگام ایک شخص کے پاس ہے۔ یہ غلام اس شخص کے پاس گیا اور کہا کہ یہ لگام کہاں سے آئی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ ابھی ایک شخص مجھے بیچ کر گیا ہے۔ پوچھا کتنے کی بیچی ہے؟ اس شخص نے کہا کہ 2 درہم کی بیچ کر گیا ہے۔ چاچا اس غلام نے، حضرت علی کے غلام نے، وہ 2 درہم اسے دیے اور وہ لگام خرید لی، اور واپس آ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ اس طرح جب میں مارکیٹ میں گیا وہ لگام خریدنے کے لیے تو وہی لگام ایک شخص کے پاس تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، اس نے کہا کہ ایک شخص 2 درہم میں بیچ کر گیا ہے، تو وہی لگام میں نے 2 درہم میں اس سے خرید لی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں یہی 2 درہم اس شخص کو دینے کے لیے آ رہا تھا، مسجد سے باہر آ رہا تھا۔ اس شخص نے بے صبری اور عجلت کی وجہ سے رزق حلال کو اپنے اوپر حرام کر لیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت میں لکھا ہوتا ہے اتنا ہی رزق اس کو حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ صبر کر کے حاصل کرے، آرام سے، صبر سے حاصل کرے، چاہے جلد بازی سے اور حرام طریقے سے حاصل کرے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، یہ سبق ملتا ہے، یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ انسان رزق حاصل کرنے میں عجلت نہ کرے، جلد بازی نہ کرے، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے، صبر کے ساتھ انسان رزق حاصل کرے، اور جتنا انسان کی مقدر میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے عطا فرماتے ہیں، چاہے وہ غلط طریقے سے جلد بازی میں حاصل کرنے کی کوشش کرے یا صبر کے ساتھ حلال طریقے سے حاصل کر لے، اسے ملنا وہی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو جو قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ آج لوگ دیکھیں، رزق حاصل کرنے کے لیے، مال و دولت حاصل کرنے کے لیے کتنی اجرت سے کام لیتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور حرام طریقے سے رزق حاصل کر لیتے ہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جلدی مالدار ہو جائیں، کروڑ پتی بن جائیں، اور اس کے لیے حلال اور حرام کا فرق بھی ختم کر دیتے ہیں۔ آج دیکھیں ہمارے ملک میں کتنی اسکیمیں نکل آتی ہیں، لاٹریاں نکل آتی ہیں، فلاں اسکیم ہے، فلاں یہ ہے، اتنی انویسٹمنٹ کرو تو آپ کو اتنا فائدہ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ بعض دفعہ کوئی اسکیم نکلتی ہے، بعض گاڑی کھڑی کر دی جاتی ہے، بائک کھڑی کر دی جاتی ہے، جو اتنے میں سودا خریدے گا، مال خریدے گا، اس کا نام
اندازی میں نکلے گا اس کو یہ گاڑی اور بائک ملے گی، تو کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس بائک اور گاڑی کو حاصل کرنے کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی جو ہے خریداری کرتے ہیں، اور انعام کسی ایک کا نکلنا ہے، تو کتنے لوگ اس لالچ میں جو دکان سے خریداری کرتے ہیں، مارکیٹ سے خریداری کرتے ہیں، اور اس شخص کا لاکھوں کا فائدہ ہو جاتا ہے جو بائک کی اسکیم نکال کے بیٹھا ہے اور ملنی کسی ایک کو ہے۔ تو یہ حاصل کرنے کے لیے انسان اپنے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ انسان لگا دیتا ہے، اپنے پیسے بھی ضائع کر دیتا ہے، اور اسے چیز بھی حاصل نہیں ہوتی۔ تو ان اسکیموں کے چکر میں نہ پڑا کریں، ان اسکیموں سے کوئی فائدہ نہیں حاصل نہیں ہوتا، الٹا جو انسان کے پاس پیسے ہوتے ہیں وہ بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ لالچ بری بلا ہے، لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح پرائس بانڈ ہے، وہ انسان خرید لیتا ہے کہ جلدی میں مالدار ہو جاؤں گا، مجھے فائدہ ہوگا، حالانکہ پرائس بانڈ کا کام بھی سود میں آتا ہے، یہ بھی حلال نہیں ہے۔ تو رزق حلال انسان حاصل کرے، صبر سے حاصل کرے، اجلت نہ کرے۔ جتنا انسان کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا، کوئی اس سے چھین نہیں سکتا۔ تو امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میں رزق حلال نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔